बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 18वां दिन जंग का, और इस वक्त भी ईरान इस तरह से लड़ रहा है कि अमेरिका इसराइल दोनों हैरान हैं, परेशान हैं। इस जंग के अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि ये जो अफगानिस्तान में हुआ, ये एक नशई अफराद की बहाली का, मुनशियात के आदि अफराद की बहाली का मरकज था, या फिर यहां पर निशाना बनाया गया एक फौजी मरकज को। पाकिस्तान कहता है एक फौजी मरकज को निशाना बनाया गया, असलहा डेपो तबाह किया गया, जो एक के बाद एक धमाके हो रहे थे, जिनकी फुटेज पाकिस्तानी हुक्काम ने जारी की है। वो सबूत है कि यहां असलहा डेपो था। जो हुक्काम हैं अफगान, वो ये कहते हैं कि यहां मुनशियात की बहाली के अफराद का इदारा था। अब अता तारड़ साहब ने एक ट्वीट किया, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़। तो पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि अफगान तालिबान का यह इल्ज़ाम कि पाकिस्तान ने काबुल में मुनशियात बहाली अस्पताल को निशाना बनाया, पाकिस्तान के मुताबिक मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ दहशतगर्दों और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाता है जो पाकिस्तान में हमलों से मुंसलिक होते हैं। 16 मार्च 2026 को काबुल और नंगरहार में होने वाले हमले मखसूस मनसूबा बंद और पेशावराना थे। ये टिपिकल फौजी अंदाज में कि ये स्पेसिफिक थे, ये प्लान्ड थे और प्रोफेशनल अंदाज में कैरी आउट किए गए थे। इन हमलों में किसी अस्पताल, बहाली मरकज या शहरी इमारत को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि सिर्फ दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को हदफ बनाया गया है। निशाना बनाए गए मकामात में गोला बारूद के जखीरे और दहशतगर्द सरगर्मियों से जुड़ी तंजीबात शामिल थीं, जिसकी तस्दीक वीडियोज और सानवी धमाकों से, यानी हमने हमला किया, उसके बाद आपके गोला बारूद में धमाके हुए, तो सानवी धमाकों से होती है। पाकिस्तान के मुताबिक तालिबान हुकूमत प्रोपेगंडा कर रही है और माजी में भी झूठे दावे, पुरानी तस्वीर और गुमराहकुन मालूमात इस्तेमाल करती रही है। पाकिस्तान का कहना है कि असल मसला अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी है और पाकिस्तान अपने दिफा और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगा। अफगान हुक्काम कहते हैं यहां पर एक अदद मुनशियात बहाली का मरकज था। उनका यह कहना है कि हमने तो बीबीसी और अल जजीरा को बुलाकर दिखा दिया है कि आप देख लीजिए यहां क्या था। बीबीसी क्या बताता है, जिन्होंने विजिट किया, बीबीसी ये कहता है कि हमने ये देखा कि यहां पर फीनिक्स के नाम से अमरीकी अड्डा था। फिर उसके बाद तालिबान ने जब मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया, तो तालिबान ने यहां पर मुनशियात बहाली का मरकज बनाया, और मुनशियात के आदि अफराद की बहाली के इस मरकज में वो ये कहते हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ये बीबीसी का कहना है। अच्छा, ये मरकज था या नहीं था, बीबीसी ने इस बारे में कहा है कि हमें ये मालूम है, हमने पहले इसका विजिट किया था, यहां मरकज था। अभी हालिया विजिट के हवाले से बीबीसी की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन नहीं है। अफगान हुक्काम दावा करते हैं कि अल जजीरा को भी दिखाया गया। अल जजीरा की वेबसाइट पर मुझे ये मालूमात इस तरह से कि ये मरकज था और मुनशियात के आदि अफराद की बहाली का मरकज था, नहीं मिलती हैं। यहां तक रुक जाइए। अब अफगान हुक्काम का दावा अपनी जगह, टीटीपी को अफगान हुक्काम अपनी सरजमीन से उखाड़ के फेंक दें और ख़त्म करें, इसके लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की वो ये बात नहीं मान रहे। नज़रियाती तौर पर देवबंदी थॉट के ये लोग नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के नेचुरल एलाय हैं। यहां पर रुक जाइए। अब मेरा एक सवाल है, आप ये कहते हैं कि मुनशियात के आदि अफराद की बहाली का मरकज था, अस्पताल था, यहां हमला करके पाकिस्तानी हुक्काम ने आपके मुताबिक बर्बरियत की है। मुझे जवाब दीजिए, जो इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा है, वहां क्या फौजी मौजूद थे? वहां सजदा रेस लोग मौजूद थे, और उनको, बच्चों को, बूढ़ों को, सजदे में गिरे हुए लोगों को निशाना बनाया गया। जो एपीएस था, वहां क्या फौजी मौजूद थे? वहां बच्चे मौजूद थे, और उन बच्चों को वहां पर निशाना बनाया गया, बेदर्दी से निशाना बनाया गया। और हमने तो वो जुमले सुने कि हमने बच्चों की पतलूने सरका के
زیر ناف ان کے بال دیکھے تھے کہ وہ کتنے بڑے ہیں، پھر مارا تھا۔ تو یہ ٹی ٹی پی والے تھے۔ پھر یہ جو امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ ٹی ٹی پی والے تھے۔ جو پاکستان کی عدالتوں میں پھٹتے ہیں، یہ ٹی ٹی پی والے ہیں۔ جو پاکستان کی مساجد میں پھٹتے ہیں، یہ ٹی ٹی پی والے ہیں۔ پاکستان کے بازاروں میں، اسپتالوں میں، امام بارگاہوں میں، چوک چوراہوں پر، دفاتر پر جو پھٹتے ہیں، یہ ٹی ٹی پی والے ہیں۔ اور یہ ایک عام آدمی کی جان لیتے ہیں، یہ حملے کرتے ہیں، یہ سروں سے فٹ بال کھیلنے والے لوگ جب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، تو دنیا آپ پر ہنستی ہے، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ افغان طالبان کو پاکستان کے حکام نے صاف طور پر ایک بات کی ہے کہ پاکستان میں آپ کے ساتھی دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور میں عمران خان کی جماعت کو سپورٹ کروں یا نہ کروں، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کروں یا نہ کروں، یہاں ایک بات سیدھی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی ہوتی ہے تو مجھے اس سے پرابلم ہے، آپ کو اس سے میری رائے میں پرابلم ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو پاکستان کے لوگوں پر دہشت گردی، بربریت مسلط کی جاتی ہے، انہیں پارکس میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، تفریحی مقامات پر، اسپتالوں میں نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ ہمارے ہاں اس دہشت گردی کے کچھ ہمدرد موجود ہیں، مسترد کیا جانا چاہیے۔ افغانستان میں ان دہشت گردوں کے ہمدرد موجود ہیں، مسترد کیا جانا چاہیے، سبق سکھایا جانا چاہیے۔ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور اس سے مجھے اور آپ کو اتفاق کرنا چاہیے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کور ٹیم سے اختلاف کر سکتے ہیں، کیجئے، آئین میں اس کی اجازت ہے، حدود و قیود ہے اس کی، کیجئے۔ آپ کو پاکستان کے حالات میں اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی پر میرا اور آپ کا موقف پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ میری رائے ہے، اور میرا خیال ہے کہ میری یہ رائے بالکل درست ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اب علی لاریجانی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ علی لاریجانی صاحب کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہیں نشانہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی صاحب جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ جو انڈیا میں حملہ ہوا تھا سمندری حدود میں اور ایران کی کشتی کو اڑا دیا گیا تھا، اس میں جو شہادتیں ہوئیں، علی لاریجانی صاحب کا ہاتھ سے لکھا ہوا ایک نوٹ موجود ہے، اور وہ جو نوٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ علی لاریجانی صاحب جو ہیں وہ حیات ہیں، وہ آج شیئر کیا گیا ہے۔ اب اس پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے معاملے کا جو ہو چکا کچھ 16-17 دن پرانا، اس کا نوٹ اب کیوں شیئر کیا گیا ہے؟ تو یہ نوٹ شیئر کیا جانا بتا رہا ہے کہ علی لاریجانی صاحب حیات نہیں ہیں، گزر چکے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹاپ جنرل، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، یہ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان تمام دعووں کو چھوڑ کر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے آج یہ کہا ہے کہ ایران میں ہم رجیم چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کتنی بڑی ہار تسلیم کرنے والی بات ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوگا تو وہ ایران کے لوگ باہر نکل کر کریں گے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ امریکہ کو جو شوق تھا، اسرائیل کو جو شوق تھا خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد کہ ہم رجیم چینج کریں گے، وہ رجیم چینج کرنے کا خواب جو ہے وہ ادھورا ہے۔ اس کے بعد ایران نے تنے تنہا جس طرح تمام طاقتوں کے ساتھ لڑ کے اپنا لوہا منوایا ہے، تو اب امریکہ اور ٹرمپ اور اسرائیل یہ تنہا نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ایران میں ایک مظاہرہ ہوا بھی، اس مظاہرے میں سڑک پر میڈیا کے مائک کے سامنے کھڑے ہوئے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی صاحب بات کر رہے تھے۔ ایک بزرگ آدمی وہاں کھڑے ہو کر اپنی قوم کا ریزالو بتا رہا تھا، اپنے عزم کا، ولولے کا اظہار کر رہا تھا۔ ہم نے عباس عراقچی کو وہیں اسی جگہ، اسی مقام پر مائک کے سامنے آ کر بات کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے ایران کی قیادت کو دیکھا، آپ مسعود پزشکیان کو دیکھیں، آپ ایران کے قائدین کو دیکھیں، ایران کی قوم کو سڑکوں پر دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ جس طرح دعوت تھی کہ باہر نکلو، رجیم چینج کرو، یہ لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور ان کے عزائم سے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے اندر۔ یہ تو رجیم وہاں چینج کرنے کے لیے
نعرے مار رہے ہیں، یہ انقلاب کے انتقام کے نعرے مارتے ہوئے لوگ اس وقت اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو علی لاریجانی صاحب مان لیجئے کہ اگر شہید کر دیے گئے، خامنہ ای صاحب شہید ہو گئے، اس کے بعد ان کی ملٹری لیڈرشپ شہید ہو گئی، بڑے بڑے نام شہید ہو گئے، خامنہ ای صاحب کا خاندان شہید ہو گیا، مان لیجئے کہ علی لاریجانی صاحب اور ایک اور ٹاپ جنرل شہید کر دیے گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پوری جرت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ میدان عمل میں موجود رہے ہیں اور ابھی بھی رہنے کے لیے تیار ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ، کیا آپ کو نظر آتا ہے وہ نیتن یاہو جس کے پاس آئرن ڈوم ہے، امریکہ کی صلاحیت ہے، وار ٹیکنالوجی ہے، اور پھر اس کے بعد بنکرز ہیں، کیا وہ آپ کو اب نظر آتا ہے جس طرح پہلے نظر آ رہا تھا؟ اس کے مرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی اے آئی ویڈیوز، مزاحیہ ویڈیوز، فنی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، اس کا وہ ریزالو آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ بنکرز میں چھپنے والے لوگ کیا آیت اللہ علی خامنائی صاحب کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں؟ علی لاریجانی صاحب کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں؟ عباس عراقچی صاحب کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں؟ تو یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ہارے ہوئے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کو رستے سے ہٹا دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔